بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے دوسرے نبی حضرت شیش علیہ السلام کے بارے میں، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے اور انگلش میں ان کو سیتھ SETH لکھتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کو ان کے دوسرے بیٹے قابیل نے قتل کر دیا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام بہت پریشان رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی تسلی کے لیے بھیجا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کریں گے جو نبی بھی ہوگا اور اس کی نسل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے فوت ہونے کے 5 سال بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی شکل و صورت حضرت آدم علیہ السلام سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی۔ حضرت شیش علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے 50 صحیفے بھی نازل کیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام فوت ہونے لگے تو انہوں نے حضرت شیش کو اپنا وارث مقرر کیا۔ طوفان نوح کے آنے کی خبر بھی حضرت شیش علیہ السلام نے پہلے ہی کر دی تھی۔ حضرت شیش سے ہی ہماری یہ نسل انسانی چلی۔ وہ مکہ میں رہتے تھے اور بہت عبادت گزار تھے، حج کرتے تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو پتھر اور چکنی مٹی سے بنایا۔ ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے بیٹے انوش ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ حضرت شیش کو کنویں ابو قبس کی غار میں اپنے والدین کے پاس دفن کیا گیا۔ انہوں نے 912 سال کی عمر پائی۔ ابن اسحاق کے مطابق ان کی شادی ان کی بہن حزورہ سے ہوئی۔ الطبری اپنے تاریخی واقعات میں لکھتے ہیں کہ شیش کے معنی عطیہ خداوندی ہے، کیونکہ حابیل کے قتل کے بعد کوئی وارث نہیں تھا، جبکہ قابیل کی اولاد نہایت درجہ کی گمراہ تھی۔ چنانچہ اللہ نے انہیں طوفان نوح میں غرق کر دیا۔ فلاوس یوسیفس اپنے ایک رومی یہودی تھا جو کہ دانشور، مورخ اور سیرت نگار تھا۔ اس نے تعریف کیا ہے کہ شیش نے علم فلکیات کے بارے میں سکھایا۔ شیش کی اولاد نے 2 ستون تیار کیے جن پر نئی ایجادات کے بارے میں تعریف کر دیتے تھے تاکہ محفوظ رہیں۔ شیش کا مزار لبنان میں ہے، جہاں پر ایک مسجد بھی ان کے نام پر تعمیر کی گئی ہے۔ حضرت شیش کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے تھے، ایک ان کے فالوورز اور دوسرے قابیل کی اولاد جو کہ نہایت نافرمان تھی۔ شیش نے مومن کی 9 عادتیں بتائیں۔ اول، مومن خدا کو پہچانتا ہے۔ دوسرا، اس کے نیک اور بد کو جانتا ہے۔ تیسرا، بادشاہ کے حکم کو مانتا ہے۔ چوتھا، ماں باپ کا حق پہچانتا ہے اور ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ پانچواں، اپنے رشتہ داروں سے نیکی کرتا ہے اور محبت سے پیش آتا ہے۔ چھٹا، مومن غصے کو قابو میں رکھتا ہے۔ ساتواں، مسکینوں اور محتاجوں کو صدقہ کرتا ہے اور ان پر رحم کرتا ہے۔ آٹھواں، گناہوں سے بچتا ہے، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے۔ نواں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔